لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ جی میں آپ سبھی سسٹر کا ویلکم کرتی ہوں ہماری ورکشاپ تزکیہ نفس اور ذہنی سکون بائی our beloved سسٹر سعیدہ السلام۔ سبحان اللہ، ویلکم سسٹر۔ تو ہمیں یہ ورکشاپ کرانے والے سسٹر سعیدہ السلام، شی از سرٹیفائڈ آسٹریلین مسلمہ کاؤنسلر ہو پرووائڈس کاؤنسلنگ سیشن جیسے میریٹل کاؤنسلنگ، چائلڈ کاؤنسلنگ۔ اپنے آپ ابھی کسی قسم کی کاؤنسلنگ سے فائدہ نہیں اٹھائے یا اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ خلق نفسی ضرور وزٹ کریے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ اپنی کاؤنسلنگ کو دینی پہلو دے کر ہماری اصلاح کرتی ہیں تاکہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے پرابلمس کا سلوشن نکال سکے۔ وہ فزیولوجیکل کو قرآن اور سنت سے جوڑ کر نیو ٹیکنیک سکھانے کی کوشش کرتی ہے جیسے پرابلم کا سلوشن بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے اور توکل اللہ پر بڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے سے تیاری کریں گے ہم رمضان کے لیے۔ اب اس بار ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کی تیاری میں ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم پورے جوش خروش سے اس میں جائیں گے، پورے 100% ریڈی ہو کر جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان میں ہمارے دل عبادت کے لیے تیار ہونا ہے بالکل، اور ہم اپنے جسمانی طریقے سے بھی اپنی روح کی طریقے سے بھی اس میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا نمازوں میں اور خشوع و خضوع پہلے دن سے ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کلاسز کو لے کر ہم اس طریقے سے جڑ کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی رمضان کی تیاری بہت پہلے سے شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ رمضان میں ہمیں مکمل داخل کر اللہ تعالیٰ، اور پھر رمضان جانے کے بعد روزوں کو قبول کرنے کے لیے 6 مہینے دعا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان ورکشاپ میں تزکیہ نفس کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے ٹوٹے دلوں کو بھی ریپیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے دلوں کو جوڑنا، اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع سے پیش آنا اور عبادت کرنا۔ ایسے آج ایک ایسی دعوت میں جہاں آپ کو اپنا دکھ چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب عالمین ہے، سب چیز دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اور ماشاءاللہ سسٹر اس چیز کے لیے سیدہ سسٹر جو یہ ورکشاپ رکھی ہیں کہ جو لوگ اس چیز سے پریشان ہیں تو ان کو تھوڑا سا راستہ دکھائے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ آسانی کرے۔ ایک ورکشاپ میں ہم سیکھیں گے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ رمضان داخل ہونے کی تیاری سے شروع سے ہی ہم کریں گے تو ہم اللہم بلغنا رمضان، سسٹر سعیدہ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس موضوع پہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے اور ہم سب سسٹرز کو تھوڑا سا راستہ دکھائے تاکہ ہم اس رمضان کو بہت اچھی طریقے سے گزار سکے۔ سسٹر سعیدہ، اوور ٹو یو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر رائسہ، جزاک اللہ خیر فار دا بیوٹیفل انٹروڈکشن۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، دل میں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ پھر ہم یہ مجلس لگا کر بیٹھے ہیں جہاں ہم سب بہنیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اینڈ واٹ بیٹر وے ٹو اسٹارٹ آف رمضان دین کہ جب ہم اپنا تزکیہ کر سکیں، where we look within our own self، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ what is that we need to change, what is that we need to refine, polish, so that when we go into Ramadan we feel the blessings, the barakah of Ramadan۔ اپنے روحانی دل کے لیے دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم یہاں جمع ہیں، ہماری منزل رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جو قریب آ رہا ہے، مگر میں سیدھا آپ کے اس سفر کی حقیقت پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہاں کسی اتفاق سے نہیں آئے، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ایک گہری تڑپ آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے، ایک ایسی خواہش کہ اس بار رمضان ذرا مختلف ہو تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ سے جڑ سکیں۔ مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کسی کمپلیٹ سکون کی حالت میں یہاں نہیں آئی، ناٹ ود اے پیسفل ہارٹ۔ آپ ایک ایسی زندگی سے نکل کر یہاں آئی یا نہیں آئی ہیں جو
کسی طریقے سے بھی پرفیکٹ ہو. نو میٹر ہاؤ مینی آف یور سسٹرز, مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی فوٹوز ڈالتی ہیں وغیرہ اس طرح سے اپنی لائف کو پرفیکٹ بتاتی ہے, پرفیکٹ ہسبینڈ, پرفیکٹ چلڈرن, پرفیکٹ یہ, پرفیکٹ وہ, آج ہم نے یہ پکایا, آج ہم وہاں گئے. اب اپنی زندگی کو کتنا بھی پرفیکٹ بتانا چاہو, کہیں نہ کچھ ایک زندگی کا ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جو آپ کا تکلیف کا باعث بنتا ہے, اور وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ اپنے شوہر سے کی کسی کڑوی بات کے بعد ایک گہری خاموشی کا بوجھ لیے یہاں بیٹھی ہیں. کچھ مدس اپنے بچے گھر چھوڑ کر چلے جانے اور بچھڑ جانے کا غم سینے میں دبائے ہیں. There are some clients that I know personally whose children have left their house, especially western country میں ذرا کامن ہوتا ہے. تو میں جب وہ سسٹر سے بات کرتی ہوں, ان کی جو تڑپ سنتی ہوں نا, میرے دل میں خود تکلیف ہوتی ہے. And سبحان اللہ, it's so painful. یا پھر اس پرانی اور مسلسل تکلیف میں ہے جہاں شادی شدہ زندگی ٹھنڈی پڑ چکی ہے. کچھ نہ کچھ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں گھر میں. کچھ بہنوں کو فائنینشیل پریشانیاں نے گھیرا ہوا ہے جو راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے, اور کچھ اپنے بچوں کے بیہیویئر کے دکھ میں ہیں. کچھ بیوہ ویڈو ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں اکیلے محسوس کرتی ہیں, یا طلاق کہ اس درد سے گزر رہی ہیں جو انہوں نے کبھی نہ چاہا تھا. کسی کے پیرنٹس بیمار ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. ہماری سسٹر ہما جو ہماری ایڈمن بھی ہے, دس مارننگ شی میسج می اینڈ شی سیڈ کہ ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سب بھی بہنیں پلیز ان کی مغفرت کی دعا کریں. بٹ کہہ رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے, کچھ نہ کچھ تکلیف ہے, جس کی وجہ سے یہ تکلیف لے کر ہم رمضان میں جا رہے ہیں. یہ تکلیف, یہ درد, یہ بے سکونی لے کر ہی ہم رمضان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ رمضان فرام ہیئر آنورڈس لائک 4 weeks آئی تھنک سو, بس 4 ہفتوں کی بات ہے, اس کے بعد رمضان آنے والا ہے. آپ یہاں ایسے دلوں کے ساتھ آئی ہیں جو کسی نہ کسی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹائرڈ ہارٹ کے ساتھ, تھکے ہوئے دل کے ساتھ. آج صبح میں آئی تھنک دس مارننگ آئی واز ٹاکنگ ٹو دس سسٹر جس کے شوہر نے بہت ان کے ساتھ بہت بیڈ بیہیویئر رکھا ہے. پھر ایک اور سسٹر تھی جس کے ہسبینڈ وہ خود پریگننٹ ہے, بٹ ان کے ہسبینڈ ان کو اپنے پیرنٹس کے پاس چھوڑ دیا ہے کوئی وجہ سے, ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے آف کورس, بٹ کوئی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان کو پیرنٹس کے پاس, اور کچھ بھی فائنینشیل ہیلپ ہی نہیں دے رہے ہیں, بس چھوڑ دیا ہے, پلٹ کر پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. And she was in so much pain. All of us are. I would say all of us are. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی دن کوئی بیماری سے مبتلا ہے, کوئی کچھ نہ کچھ پرابلم چلتی رہتی ہے. بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اور اس وقت شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے دل کو شفا دو, اپنے مسئلے تو حل کر لو, اور پھر رمضان میں آنا, تب تم رمضان کی عبادت کے قابل ہوگے. These are the kind of وسوسے which شیطان puts it in your heart کہ تمہارے اتنے مسئلے مسائل ہیں, پہلے اس کو تو ٹھیک کر لو. کتنے قرضے تم پر ہے, تمہارے شوہر نے تم کو چھوڑ دیا ہے, تم اور تمہارے شوہر کے بیچ میں آئے دن لڑائیاں ہوتے ہیں, گھر میں تو کوئی سکون ہے نہیں, بڑا رمضان کر رہی ہو, بڑا میں عبادت کروں گی, یہ کروں گی, اور آپ کا دل تک عبادت میں لگنے لگتا ہے, آپ کی نمازیں پوری ہو جاتی ہے. کسی کی بیٹی طلاق لے کر گھر پر آ گئی ہے, وہ تکلیف میں ہے, وہ پریشان ہے. کسی کے شوہر فوت ہو گئے ہیں, وہ پریشان ہے. کسی کو فائنینشیل مسئلے ہو گئے, بزنس خراب ہو گئے, مسئلے میں ہے. اگر کوئی سسٹر یہاں پر چیٹ میں بتانا چاہے یا پھر مائک لے کر کچھ بتانا چاہے کہ کیا ہے اس طرح کا جو مسئلہ which made them think کہ نہیں مجھے یہ اسلامک ٹاک سننا ہے, سسٹر سعیدہ علیہ السلام کا مجھے یہ اسلامک ٹاک سننا ہے, کیونکہ واقعی میں مجھے بھی ذہنی سکون چاہیے, مجھے دل کا سکون چاہیے, میں یہ پریشان میں مبتلا ہوں, رمضان بھی آ رہا ہے, میری عبادت ٹھیک نہیں ہوگی. اگر کوئی سسٹر کچھ کہنا چاہے یا چیٹ میں لکھنا چاہے, I'm happy to give it 1 minute before we proceed. سسٹر عائشہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی سسٹر, اس چیز کے لیے تو ہم سب کو بہت ضروری ہے کہ یہ چیزوں سے جڑے رہنا, ایسے مجلسوں سے اور ایسے مدد کرنے والوں سے جو کہ دین اور دنیا دونوں کے فائدے بتاتے ہوئے ہم کو لے کر چلے.
سب سے بس ہم چاہیے یہ چیز سنیں اور اس پر عمل کریں. ہم چاہے لاکھ بھی کوشش کر لے، کتنے بھی ورک شاپس اٹینڈ کر لے، لیکن ہماری نیت اور پھر کوشش نہیں رہی تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب سسٹرز یہ کوشش کریں گے، سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی جی آپ کو چینج ہے آپ کے پاس، خوشیاں خود ہی سے لا نہیں سکتا، بس بتا سکتا. خوشی اپنے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ باذن اللہ. جی ہم کوشش کریں گے تو پھر سسٹر، ہم وہ چیز کو پہنچ سکیں گے. جی جی سسٹر عائشہ کچھ کہنا چاہیے. سسٹر عائشہ آپ مائک لے کر کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام سسٹر عائشہ. یس میم، دا فرسٹ تھنگ کہ میں یہ کلاسز جوائن کرنا چاہتی تھی بیکاز آپ نے جیسے کہا نمازوں میں دل نہیں لگتا. میں نماز تو پڑھ رہی ہوتی ہوں لیکن میرا دل دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے، کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو میں چاہتی تھی کہ مجھے ایسا گائیڈنس ملے جس میں لائک ایک موٹیویشن بھی ہو میرے لیے، ایک سبق بھی ہو جس سے میں اپنے اندر چینجز لا سکوں اور اپنے اوپر ایسے کام کر سکوں کہ لائک وہ کوئی اور مجھے باہر سے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے کئی ایسی چیزیں جو میں اپنے آپ سے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں اپنے لیے، تو وہ چیزیں میں اپنے آپ کے ساتھ کام کر سکوں. لائک میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی بات کی تھی تو اس جی کے سسٹر، بہت زیادہ موٹیویشن ملا تھا. میں نے اپنے ساتھ الحمد بہت للہ. زیادہ کام کیا ہے. الحمد للہ the problem has sorted for 50%. الحمد للہ سسٹر. سسٹر ہم پرسنل نہیں بتائیں گے یہاں پر بیکاز دس از ریکارڈیڈ. سو آپ، میں سمجھتی ہوں، آئی نو وی ہیو اسپوکن ارلیئر اینڈ میں آپ کے پرابلم کو سمجھتی ہوں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کیپ اٹ پرسنل. سو دیٹس وائی آئی ایم اسٹاپنگ یو اوور ہیئر. ڈونٹ مائنڈ می. بٹ میں جانتی ہوں کہ ماشاء اللہ سب کے سب کچھ نہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہے. تو سسٹر عائشہ واز آلسو گوئنگ تھرو سم پرابلمس and alhamdulillah she is doing much better. سسٹر عائشہ بابر کہتی ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی. I hope everybody can hear me. سسٹر عائشہ why don't you rejoin. تو میری پیاری بہنوں، میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ یہ اگر شیطان یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے بیکاز آپ اتنی پریشانی میں ہیں، آپ کا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، رمضان کی عبادت نہیں ہوگی کچھ بھی، تو یہ جھوٹ ہے. آپ کو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. آپ کو رمضان میں آنے کے لیے اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مے بی دس از سم تھنگ نیو فار یو. کیوں نہیں مجھے اپنے مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے دل جو ٹوٹا دل ہے میں اس کو پہلے کیوں نہ سنبھالوں، پھر اس کے بعد رمضان میں آتی ہوں، اس کے بعد عبادت کرتی ہوں. نہیں، آپ کو اپنا ٹوٹا ہوا دل رمضان میں لانا ہے. ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہی رمضان میں جانا ہے تاکہ اس کی مرمت، فکسنگ اس کے بنانے والے کے ہاتھوں. سبحان اللہ. اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو رمضان میں ایسے ہی لے کے جاؤ، اور اس کی مرمت کون کرے گا؟ ہمارا اللہ، جو اس کو بنانے والا ہے نا، تو وہی کرے گا مرمت انشاءاللہ. ان 5 ہفتوں میں ہمارا کام روحانی طور پر زندگی کے اسٹرگل سے بھاگنا نہیں ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رن اوے فرام آور لائف اسٹرگلس. انشاءاللہ یہ جو لائف اسٹرگلس ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو آزمائشیں ہیں، جو ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ سب لے کر ہم کو رمضان میں جانا ہے. ہم کو دوسرے اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں جانا ہے. یہ ہماری پین اور اسٹرگلس پر خوبصورت رنگ پھیرنے کا ورک شاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ورک شاپ آپ کو اپنے بروکن ہارٹ کو، جو غم، پریشانی، تنہائی اور مایوسی سے بھرا ہے، اس کو اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا سیکھیں گے ہم. یہ لائف اسٹرگلس کو الجبار، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا الجبار، یہ کہے آپ جب آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، جس کسی انسان نے آپ کو رلایا، کہے یا جبار میرا دل ٹوٹ گیا ہے، بٹ تو ہے اس کو جوڑنے والا، میرے دل کو جوڑ دے. اب اللہ کے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل، اپنے لائف اسٹرگلس کو رکھے، کہے یا اللہ میرے پاس کام کرنے کے لیے بس یہی ہے. دس از مائی ٹوٹی پوٹی عبادت، دس از واٹ آئی ہیو. بیکاز میں جب نماز بھی پڑھتی ہوں نا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. میرے کو آگے کی آیات مجھے بولنے نہیں آتی، میں اتنی تکلیف میں. دیٹس دا کائنڈ آف پین دیٹ آئی ایم ان. یہی میری زندگی کے اسٹرگلس اینڈ پین ہے. مجھے سکھا دے کہ میں اسی حال میں تیری عبادت کیسے کروں. یا اللہ تو سکھانے والا ہے، مجھے سکھا دے کہ میں یہ سب جو میرے ٹوٹے ہوئے حال ہے، میرے اسٹرگلس کے ساتھ میں آپ کی عبادت کیسے کروں، نہ کہ اس حال کے ٹھیک ہونے کا انتظار کروں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ کہ میرے حالات ٹھیک
ٹھیک ہوں گے تو پھر میں عبادت کروں گی, پھر میں نماز پڑھوں گی. نہیں, میں یہ ٹوٹی ہوئی حال میں نے وضو بنایا, میں نماز میں کھڑی ہوں, آپ کے سامنے کھڑی ہوں, یا اللہ اب آپ مجھے سکھا دیں کہ ہاؤ ڈو آئی پرے, ہاؤ ڈو آئی ڈو یور عبادت ان دا بیسٹ فارم, اینڈ پلیز ایکسپٹ دس فرام می. یہ اس کو قبول کر لیں آپ. ہاں ٹوٹا پھوٹا ہے, ہاں اتنا جتنا میں خشوع خضوع کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں ہو رہا ہے, بٹ ٹھہری تو ہوں, آپ کے عبد, آپ کی سرونٹ ٹھہری تو ہے آپ کے سامنے, اینڈ کوشش تو کر رہی ہے. سوچے کہ یو ہیو دس سرونٹ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کام کرنے آتی ہے, اینڈ وہ بہت اچھی ہے, ہمیشہ بہت محنت سے کام کرتی ہے. ایک دن اس نے بہت طبیعت اتنی مزید خراب ہے, اس کے باوجود نکل کر آتی ہے. آ کر آپ کہتے ہو نہیں تمہاری طبیعت خراب ہے, تم جا کر آرام کر لو. کہتی کہ نہیں اب آپ کا, اگر میں نہیں کروں گی تو آپ کا گھر کا کام رہ جائے گا, میں سلولی کر لوں گی, میں کر لوں گی. اور آپ دیکھتے ہو تکلیف کے ساتھ ہی, مگر وہ کیا کرتی, پورا گھر کا جو بھی کام ہے, برتن وغیرہ سارا کچھ کر جاتی ہے. تو آپ کے دل میں کیسا آتا ہے کہ بیچاری اتنی بیمار تھی, دیکھو پھر بھی اس نے چھٹی نہیں لگائی, برابر آئی, آ کر کام کر گئی. آپ کے دل میں کیا آتا ہے, اور رحم آتا ہے اس کے پر. آپ کیا کرتے ہو, اس دن اس کو اپنے جیب سے تھوڑے اور پیسے نکال کر دے دیتے ہو. ایسا کرو نا, واپس میں جاتے وقت ڈاکٹر سے مل لو اور کچھ فروٹس وغیرہ خرید لو کہ تھوڑا اور کھا لے کر آرام کر لو, تو وہ بھی خوش ہو جاتی ہے. تو ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اس دن آپ شکایت بھی نہیں کرتے, یہ دیکھو یہ برتن صحیح نہیں دھلا, وہ دیکھو وہاں سے جھاڑو نہیں لیا, صحیح سے لو, ایسے نہیں کرتے ہو آپ دیکھتے ہو رحم آتا ہے. بولتے کہ بیچاری بیمار رہے, کبھی چھٹی نہیں کری, آ کر برابر کام کر کے گئی ہے. تو اسی طریقے سے آپ, اگر آپ کا دل تکلیف میں ہے پھر بھی آپ جاتے ہو اللہ کے سامنے وضو کر ٹھہرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ حالانکہ میرا دل اتنا ٹوٹا ہے, مجھے آگے کی آیات بھی یاد نہیں آ رہی ہے, پھر بھی میں ٹھہری ہوں, میں اپنا نماز پڑھ رہی ہوں. تو آپ نا اس کو قبول کر لیں. آپ میرے تکلیف کو دور نہ کریں, مگر وہ جو میری تکلیف ہے وہ آزمائش کو بھی قبول کر لیں, کیونکہ وہ تکلیف بھی آپ سے ہے, آپ نے مجھے ڈالی ہے, تو پھر آئی نو کہ یو ول ریموو اٹ فرام می. مجھے پتا ہے یہ آزمائش آپ نے دی ہے, تو پھر آپ مجھے اسے نکالو گے بھی, پھر یو آر گوئنگ ٹو ریوارڈ می آلسو فار اٹ. اور یہ لائف کیا ہے, بالکل ٹیمپریری تو لائف ہے. اپنے آپ کو پرسکون کریں. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آنکھیں بند کریں, ٹھیک ہے. چلے ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹس ٹرائی فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو, ٹھیک ہے. آئی وانٹ یو آل ٹو بی کمفرٹیبل. کلوز یور آئیز. ایک ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں, ٹھیک ہے. آئی وانٹ یو آل ٹو کیپ یور ہینڈ آن یور ہارٹ. اپنے دل پہ رکھیں. اس کے دھڑکن کو محسوس کریں. کین یو ہیئر ہارٹ بیٹ؟ اس کی زندگی کو محسوس کریں, کیونکہ اگر آپ محسوس کرتے یو کین ہیئر یور ہارٹ بیٹ. اگر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا ہے اینڈ یو کین ہیئر یور ہارٹ بیٹ, آپ زندہ ہو نا, یو آر الائیو. اس کی زندگی کو محسوس کریں, اور شاید اس کے اندر موجود ایک ہلکے سے درد کو بھی محسوس کریں. کیا درد ہے وہ, کیا چیز کا درد ہے جو آپ کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے. لمبی سانس لیں, ٹیک اے ڈیپ بریتھ. ہماری آج کی دعا کریں, یا اللہ, دل سے کرے, ہاتھ نہ ہٹائے اپنے دل سے, یہ دعا میرے ساتھ پڑھے. یا اللہ, تو میرے دل کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے, میں اسی میرے دل کو تیرے پاس لائی ہوں, جیسا بھی ہے مجھے قبول فرما لے. I hope you feel better after this. The reason why I made you do this is because جب شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے, تمہاری کیا عبادت تھی, ٹوٹی پٹی تو کر رہی ہو, فرض تک صحیح نہیں پڑھ رہی ہو, بس روئے جا رہی ہو, دیکھو تمہارے کو وہ تمہارے ہاتھ سے تو 10 مسئلے تمہارے سر پر ہے, پھر تمہارے کو نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, سب چھوڑو, پہلے جاؤ کال کرو کسی کے سامنے, کال کر رو دو کہ آج میرے ہسبینڈ نے ایسے کہہ دیا, آج وہ ہمارا بزنس اتنا وہ نقصان میں چلا گیا, کسی کے سامنے رو لو. نہیں, آپ نے کہنا ہے یا اللہ, یہ میرے دل کے درد کو آپ قبول فرما لے, پلیز ایکسپٹ اٹ فرام می, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر. میرا 4 سال کا بیٹا ہے, چھوٹا, ماشاء اللہ سے آپ سب کے پاس بچے ہوں گے, تو آپ نوٹس کرتے ہیں جب چھوٹے بچوں کو آپ ڈانٹتے ہو, چلے جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ کر کے اس کو ڈھکل دیتے ہو, کیا کرتا ہے وہ, چلا جاتا ہے. نہیں, وہ الٹا کیا کرتا ہے, آ کر آپ کو ہی لپٹتا ہے, آپ کو ہی پکڑ کے روتا ہے, اور ٹائٹ پکڑتے ہیں, روتا ہے, آپ کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جائے گا, آپ کو کس کرے گا, اینڈ آل دیٹ, سوری بولے گا. ویسے ہی ہے, اگر آپ تکلیف میں ہو تو اللہ سے دور نہیں بھاگنا ہے. اللہ تو 70 ماؤں کی ممتا رہتا ہے, اور اللہ کو ٹائٹ پکڑنا ہے, اللہ مجھے نہیں جانا ہے, مجھے نہیں جانا, ٹھیک ہے, مجھ سے شاید کوئی غلطی,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظالم ہوں، آئی ایم سوری، مجھ سے شاید کچھ خطا ہو گئی ہوگی، گائیڈ می، مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے میں ٹھیک کروں اپنے حالات کو. اگر حالات نہ بھی ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایز لانگ ایز یو آر راضی وتھ می، آپ مجھ سے راضی ہو، مجھے بس ہے. میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ مما یو لو می، یو لو می، بس آپ مجھے پیار کرو. تو میرے باہی کے بچے ہنسنے لگتے ہیں کہ مما آپ اس کو ڈانٹ رہی ہو، وہ آپ کو ہی چپکے جا رہا ہے، وہ آپ کو ہی پکڑے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مما آئی ایم سوری، آئی لو یو، یو لو می، یو سے یو لو می. وہ ضد کرتا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ آئی لو یو بول کر. وہ کہتی نو آئی ایم سیڈ وتھ یو، گو اوے. کہتے نو نو آئی لو یو مما، یو آلسو لو می. کہو ایسے ہی کہو اللہ سے، پکڑ لو اپنے جانی ماز کو، اپنے قرآن کو. نو اللہ آئی لو یو، یو آلسو لو می، مجھے آپ بھی محبت کریں. میں نہیں ہٹوں گی جانی ماں سے جب تک آپ کہو گے مجھ سے اب راضی نہ ہو. ایک محسوس کرو گے آپ ایک سکون، ایز اف سم تھنگ ہیز لفٹڈ آف یو. پریشانیاں جہاں کی وہاں رہے گی. I'm not saying کہ ایک دم سے پورے پریشانیاں چلے جائیں گے، میریکلس آ جائیں گے، میریکلس بھی ہوتے ہیں، کیوں نہ ہوتے ہیں. بٹ جہاں میریکلس نہیں ہے نا، آپ ایک دل کا سکون محسوس کرو گے. واللہ العظیم I have lived this، میں نے محسوس کیا ہے یہ چیز کو، تو اس لیے آپ کو کہہ رہی بہنیں یہ ہوتا ہے. اینڈ آہستہ آہستہ مشکلات تو رہتی ہے، آزمائشیں تو زندگی میں لگی رہتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری آتی ہے. میں اس کو مذاق میں ریسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ پیریڈ کہتی ہوں. تو کبھی میری بہنوں سے بات ہوتی ہے تو مذاق میں کہتی ہوں میرا ریسٹنگ پیریڈ چل رہا ہے، الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے. پھر کہتی ہوں میرا ٹیسٹنگ پیریڈ چل رہا ہے. ٹیسٹنگ مطلب میرے پر آزمائش لگی ہے، الحمدللہ وہ بھی، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی وقت گزر جائے گا. مگر میرے اندر ایک بے سکونی نہیں ہوتی ہے، میرے اندر ہوتا ہے نا چیخنا چلانا، پریشان ہو جانا، ہائے ہائے میرے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا. ایک وقت وہ بھی تھا، ایسا بھی محسوس ہوتا تھا. نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہوتا تھا ایسا بھی محسوس، بٹ اب نہیں ہوتا کیونکہ دل کا سکون محسوس ہوتا ہے. تو وہ چھوٹے بچے کے جیسے بن جائے آپ. میں آپ کے ساتھ دو ایسی بہنوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو رمضان میں کسی ٹرافی کی طرح نہیں ہے بلکہ جو ریئلسٹک لائف سٹرگلز کی طرح آئی ہیں. پہلے ملتے ہیں سسٹر عائشہ سے. وہ اپنے کمیونٹی کی ایک مضبوط خاتون ہے، مگر اپنے گھر کے اندر ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کا لحاظ تو کرتے تھے مگر تعلق ختم ہو چکا تھا. ہر رمضان وہ سوچتی تھی شاید اس مہینے کی برکتیں ہمیں ٹھیک کر دیتی ہیں، کر دیں گی. وہ نوافل میں نمازیں پڑھتی تھی اس امید میں کہ اللہ ان کی شادی میں کوئی کرشمہ کر دے. جب 27 رات تک کچھ بدلا ہوا نظر نہ آتا تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی، ایک مسلمان کے طور پر بھی اور ایک بیوی کے طور پر بھی. ان کی عبادت اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ ایک سودا بارگین بن چکی تھی. ان کا دل صرف تھکا ہوا نہیں تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا. وہ عبادت کو اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے ایک اور اوزار، ٹول کے طور پر استعمال کر رہی تھی. اور جب ان کی مرضی نتیجہ نکلتا تو وہ اکیلے محسوس کرنے لگتی. تو how many of you, I want you to raise your hands, how many of you think کہ نا نہیں میں یہ 100 نمازیں پڑھ لوں گی تو میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اتنے پیسے. اٹس گڈ اگر سے آپ نیت کرتی ہے، یو ڈو اے گول کہ میں اتنا یہ کروں گی تو وغیرہ، بٹ یہ ٹرانزیکشنل نہیں ہو گیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا پیسے دے دوں گی، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گی، اتنے میں نمازیں پڑھ لوں گی تو آپ نے میرا کام بنا دینا ہے. How many have you ever done that? And اگر سے وہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چلے آپ نے کہہ دیا کہ میں 100 نمازیں پڑھ لوں گی، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گی، اور آپ نے نیت کی اور مگر وہ جو کام آپ کا بننا تھا وہ کام نہیں بنا یا آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، تو کیا آپ مایوس ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا دل ٹوٹا ہے؟ If you want you can raise your hand. اب بات کرتے ہیں سسٹر فاطمہ کی. ایک نوجوان بہن، شوہر کے وفات کے بعد پہلا رمضان انہیں ایک تکلیف دہ مذاق لگ رہا تھا. افطار کے دسترخوان خاموش تھا، راتیں لمبی تھیں. وہ زبردستی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتی مگر آنسوں کی وجہ سے الفاظ دھندلے ہو جاتے. وہ اپنے غم پر شرمندہ تھی، یہ سوچ کر کے کہ اچھے مومن تو عبادت میں سکون پاتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے غم کو ایک پرفیکٹ روٹین کے پیچھے چھپا لیا. مگر اندر وہ خالی تھی. ان کا دل ڈسکنیکٹڈ نہیں تھا، وہ شیٹرڈ تھا، ٹوٹا ہوا تھا.
اور انہیں لگتا تھا کہ ان کے یہ بروکن ہارٹ انہیں ایمان کی مٹھاس سے محروم کر دے گا. ہم کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے سٹرگلز چھپانا چاہیے؟ اسلامک سائیکالوجی ہمیں استقامہ اسٹیڈی فاسٹنس کے بارے میں سکھاتی ہے. ہم غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مضبوط ٹری یا پلر کی طرح سیدھا کھڑا ہونا، مگر کبھی کبھی استقامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے تو اللہ کے سہارے پر جھکنے کی ہمت پیدا کریں. There are so many times when we think کہ نہیں صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ we should not cry, we should not show anybody that we are sad, we should not show کہ ہے نا میرے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, we should not show. ہم کو ہمیشہ سے strong present کرنا ہے ہم کو. No, not necessary. Maybe we are not strong and maybe we need help and it is okay to ask help. From who? From Allah. From these kind of talks where ایسی محفلوں میں جہاں آپ ہمت موٹیویٹڈ فیل کریں. I want you to get into these kind of workshops, Islamic talks, یا پھر جہاں پر آپ اپنے دل یا کسی جیسے اسلامک کاؤنسلر ہے جس سے آپ بات کر سکیں اینڈ جس سے آپ کو تھوڑا حوصلہ افزائی ہو, where you feel کہ ہاں اٹس اوکے. جس طرح سے میں جب قرآن پکڑتی ہوں, میں پڑھنے لگتی ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو اتنے آ جاتے کہ مجھے سامنے کے الفاظ نظر نہیں آتے. جب میں نماز پڑھنے جاتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ سجدے سے نہ اٹھ سکوں, کیونکہ میرا پورا جسم اتنا بھاری محسوس ہوتا ہے کہ مجھے میں سجدے سے اٹھ نہیں سک رہی ہوں. I'm so sorry sisters, I mean just got a bit emotional. ایسے وقت گزرے ہیں ہماری زندگی میں جہاں پر مجھے یاد ہے کہ it was very difficult کہ سجدے سے اٹھا نہ جاتا تھا, کیونکہ میں اتنا روتی تھی I could forget کہ میں کوسی رکعت میں ہوں, کیونکہ میں سجدے میں جب رونا شروع کر دیتی تھی میں تو اللہ سے بس بات کرنے لگتی, پورا جسم بھاری ہو جاتا. واقعی میں مجھے اٹھنا نہیں آتا تھا جب قرآن لے کر بیٹھی رہتی تھی یا پھر میں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور اتنا تکلیف محسوس کرتی تھی کہ دل سے ایک آواز نہیں نکلتی تھی, مگر میں جانتی تھی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے تھاما ہوا ہے. سسٹر عائشہ کا طریقہ تجارتی عبادت, دیٹ از ٹرانزیکشنل ورشپ. سسٹر عائشہ کے پاس واپس جاتی ہوں. ان کا فارمولا تھا, اگر میں اتنی رکعت پڑھتی ہوں تو اللہ میری شادی ٹھیک کر دے گا, یا پھر آپ کے مسئلے ٹھیک کر دے گا, فائنینشیل آپ کو ہیلپ آ جائے گی, یا پھر جو بھی آپ کا بچہ لوٹ جائے گا, جو بھی آپ کی پریشانی وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ایک کانٹریکٹ بنا دیتا ہے. اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے جب ہمارا چاہتا ہوا نتیجہ نہیں نکلتا. I'm not saying don't do this, I'm saying okay, if you want to do it, do it. آپ کہو کہ میں یا اللہ میرا یہ کام بنا دے, میں 100 نفل نمازیں پڑھ لوں گی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا کام بن بھی جاتا ہے, but then what about the times جب نہیں بنتا؟ کیونکہ قرآن میں maybe you like something but Allah knows it's not good for you, maybe you dislike something but Allah knows that it's best for you. تو ہم کو اللہ پہ بھروسہ چھوڑ گیا کہ یا اللہ میں نے تو 100 نفل نمازیں میں نے سوچی کے رکھی تھی, میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا تھا, میرا تو ہوا ہی نہیں کام. تو آپ کیا ہوتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اور وہاں پر شیطان آپ کو گرفت کر لیتا ہے. مگر کیا ہوتا ہے اگر ان کی عبادت کا مقصد بدل جاتا؟ کیا ہوتا اگر وہ اپنے سجود میں مطالبہ ڈیمانڈز کی ڈیزائر پیش کرنے کی بجائے اپنے تنہائی انڈل دیتی؟ واٹ اف سسٹر عائشہ had not to say کہ نہیں یا اللہ میری شادی ٹھیک کر دے, میری شادی ٹھیک کر دے, میری شادی ٹھیک کر دے. Instead of saying this, she says یا اللہ تو السمیع ہے, تو میرے گھر کی خاموشی کو سنتا ہے. سمیع کا کیا مطلب ہے؟ all hearing ہے نا. یا اللہ تو السمیع ہے, تو میرے گھر کی خاموشی کو سنتا ہے, میں اس بھری خاموشی کو تیرے سپرد کرتی ہوں. آج میری عبادت یہ ہے کہ میں تیرے خاطر اس مشکل پر بھی صبر کر رہی ہوں. یہاں ٹوٹا ہوا دل ہی عبادت بن جاتا ہے, یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل ہی عبادت بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک تھورن بھی آپ کو پک نہیں کرتا بٹ اللہ ریوارڈز یو فار اٹ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سے آپ کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل آزمائش ہیں, maybe Allah is rewarding you for it. I was in India recently and for vacation and my sister-in-law, I saw her broken hand. انہوں نے اپنا ہاتھ توڑ لیا. تو کہنے لگی کہ میرے ساتھ تو باجی کچھ نہ کچھ آزمائش لگی رہتی ہے.
تو میں نے ان کو ہنس کے کہہ دیا ہاں تمہاری نا عبادت وہ لیول کی نہیں ہے جس سے تمہیں جنت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تم کو ریزنز دیتا رہتا ہے ریوارڈ کرنے کے لیے. تو ایک دم مسکرا دیا، ارے آپ نے کتنی پیاری بات کہہ دی بول کر. تو مے بی دس از اے وے ٹو ریوارڈ یو. ہم شاید سی دا بگ پکچر آؤٹ آف یور پرابلم. آپ اپنی پرابلم کو چھوڑ کر بگ پکچر دیکھیں. مے بی اللہ از ریوارڈنگ می. میری وہ لیول کی عبادت ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ آزمائش دے کر مجھے میرے درجے بلند کر رہا ہے. ہر آپ فوراً مشکلات ہی نہیں، پریشان ہونے لگتے ہو، فوراً ممی کو کال کرنے لگتے ہو، بہنوں کو کال کرنے لگتے ہو، فرینڈ کو کال کرنے لگتے ہو، کہتے ہو کہ میرے ہسبینڈ نے آج کہہ دیا کہ میں نے سالن اچھا نہیں بنایا اور مجھ پہ غصہ ہو رہے تھے. نہ کریں. نیکسٹ ٹائم سالن اچھا بنا لیں. مذاق کر رہی ہوں بٹ ایم جسٹ سیئنگ دس از جسٹ اے اسمال لیول کویشچن، اسمال لیول ایگزامپل. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے امید رکھنا کہ سب کچھ ویسا ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں. ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ بس آزمائش آئی نہیں، پریشانی آئی نہیں، بس چلی جائے. ہمارے کو پرفیکٹ لائف چاہیے، وہ انسٹاگرام اسنیپ چیٹ والی پرفیکٹ لائف چاہیے ہم کو، جہاں پر سب بولتے ہیں نا میاں بیوی بچے سب بالکل پرفیکٹ جنت کے لیول کا ہو. ایسے نہیں ہوتا ہے. مگر اصلی توکل یہ ہے کہ ہم نتیجہ آؤٹ کم اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ جو میرا رب نے میرے لیے چنا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. آپ عبادت کریں، آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو، بٹ اس کا جو نتیجہ ہو، جو بھی نتیجہ ہو، وہ آپ اللہ پہ چھوڑیں. یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائے. چاہے وہ آپ جیسا چاہ رہی تھی ویسا نہ ہو، اگر سے نہ بھی ہو، اسٹل یو سے میں آپ سے راضی ہوں یا اللہ، ایون ود دس میں آپ سے راضی ہوں. توکل کے 3 درجے ہیں، 3 لیولز ہوتے ہیں. ہم نے اس رمضان میں اپنانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ذرا غور سے سنیں. ٹھیک ہے. اسباب کا اختیار، ایفرٹ ڈالیں، اپنے طرف سے کوشش کرنا، مسئلے رشتوں کو سدھارنے کے بات کرنا یا علاج کروانا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایفرٹ ڈالیں، ضرور ایفرٹ ڈالیں. آئی وڈ سے یو پٹ ان یور بیسٹ ایفرٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سیکنڈ لیول سرنڈر کر دینا، تسلیم کر دینا، یہ ماننا کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے رکھ کر کہنا یا اللہ میں نے کوشش کی، اب تو سنبھال. یا اللہ آئی پٹ مائی بیسٹ ایفرٹ. میری جو ہیومن لمٹ ہے نا، میں نے اپنے بیسٹ ایفرٹ ڈال دیا. آگے اس کا جو بھی نتیجہ ہو یا اللہ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، میں آپ سے راضی رہنا چاہ رہی ہوں. سرنڈر کر دینا. پھر تھرڈ سٹیپ آتا ہے رضا، کنٹینٹمنٹ. اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جانا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ الحکیم، حکمت والا ہے. فرسٹ والا کیا بولا میں نے سسٹرز؟ اسباب کا اختیار، ایفرٹ ڈالنا، تسلیم، سرنڈر کرنا. تیسرا والا کنٹینٹ، پھر راضی ہو جانا. ٹھیک ہے. فرسٹ یو پٹ ان لوٹ آف ایفرٹ as much as you can to solve your problem, and then you leave it to Allah. Ya Allah, I pushed and I tried my level best. I leave the decision with you. پھر اس کے بعد میں چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، جس طرح سے فار ایگزامپل آپ کا بزنس ہے ڈوب گیا ہے اینڈ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، یا پھر کوئی کورٹ کیس ہے، کچھ بھی ہے، بس اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے. نہ ایسا نہ کرے. بولے کہ یا اللہ میں چاہ رہی ہوں اس طرح سے ہو جائے، بٹ اگر سے وہ نہ ہو تو بھی آپ نے کہنا یا اللہ نہ بھی ہوا تو میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائے. اینڈ دین شو می دا پازیٹیو ان دس، شو می ویئر آئی شوڈ گو ناؤ. یا جس طرح سے آپ چاہ رہی ہو کہ طلاق نہ ہو اور پھر بھی طلاق ہو جاتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں تو چاہ رہی تھی میرے بچوں کے خاطر یا میری زندگی کے خاطر، میرے ماں باپ کے خاطر طلاق نہ ہو، یا اللہ سب بہنوں کو بچائے طلاق سے. بٹ میں کہہ رہی ہوں جسٹ ایز این ایگزامپل، بٹ ہو گیا ہے طلاق ہو گیا، تو کہنا ٹھیک ہے یا اللہ آپ نے میں نہیں چاہ رہی تھی ہونا، بٹ ہو گیا، میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائے. اینڈ اب مجھے بتا دیں پازیٹیو ان دس، اب میرا روح جہاں میرا لیے بہتر ہے اس طرف کر دیں. سسٹر فاطمہ کے واپس پلٹ کر آتی ہوں. سسٹر فاطمہ کی سٹوری ہم نے جس طرح سے سنی. سسٹر فاطمہ کا درد روحانی احساس کے گناہ اسپرچل گل کی وجہ سے اور بھر گیا تھا. وہ سمجھتی تھی کہ غم ایمان کا الٹ ہے. اگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے خوب روئے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ٹیل مائی سیلف ٹو. ٹھیک ہے. جب مجھ پہ مشکل آتی ہے تو آئی ٹیل مائی سیلف. ایک بار ایک کلائنٹ نے مجھے پوچھا ریسنٹلی، ایک کلائنٹ نے مجھے پوچھا
सिस्टर हाउ डू यू, आई मीन इतनी बड़ी आजमाइश आपका पर भी आई थी, तो आपको तकलीफ में नहीं थी? तो मैंने कहा हाँ, मगर मैं अपने आप को क्या कहती थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा मैं वो कहती थी, आंखें नम है, दिल में गम है, मगर जबान पे शिकायत नहीं है। अपने आप को मैं बार बार कहती थी हाँ मेरी आंखें नम है, मैं रो रही हूँ। माई किड्स वुड ऑल्सो लुक एट मी एंड दिल कम एंड हग मी, मम्मा इट्स ओके, मम्मा इट्स ओके। तो मैं कहती थी कि हाँ बेटे आई नो इट्स ओके, मेरी आंखें नम है, मेरे दिल में भी गम है, मेरे दिल पे, मेरे मुंह पे शिकायत नहीं है। मेरे मुंह पे शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अल्लाह से राजी हूँ। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी सिस्टर्स, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था। हाँ मेरी आंखें रोती है, मेरे आंखों में नमी है, मेरे दिल में भी गम है, मगर मैं अल्लाह से शिकायत नहीं करती। या अल्लाह मैंने इतनी दुआएं की, इतनी इबादत की, मैंने इतनी कोशिश की, तो ऐसे क्यों नहीं हुआ? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अल्लाह मैं आपसे राजी हूँ, थैंक यू अल्लाह, आई लव यू, आप भी मुझे चाह, आप भी मुझे अपना ले, आप भी मुझसे राजी हो जाए। उनका गम उनके ईमान का खिलाफ नहीं था, बल्कि वो अल्लाह की मोहब्बत से भरा, अल्लाह की मोहब्बत से भरा दिल का इजहार था। फातिमा के आंसू रमदान की राह में रुकावट नहीं थी, वो उनकी सबसे सच्ची तैयारी थी। उनकी इबादत ये है, ये हो सकती थी कि वो उन आंसुओं के साथ बैठकर कहें या अर्रहमान, ये दर्द उस मोहब्बत की गवाही है जो तूने मुझे महसूस करने दी। मैं इस खालीपन को तेरे सुपुर्द करती हूँ, तू इससे जैसे चाहे भर दे, fill it with whatever you can to give me that peace। आपकी जो भी आजमाइश है, चाहे वो मियाँ बीवी की अनबन हो, पैसों का खौफ हो या बच्चे की दूरी, वो अल्लाह की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि वही राह है। दैट इज द वे। आपकी इस रमजान की इबादत इस हकीकत से भागना नहीं, बल्कि इस दुख में अल्लाह की याद को शामिल करना है। तो हमारा पहला जो प्रैक्टिकल कदम है, व्हाट डू वी डू नाउ, ये है कि अपना जायजा लें, मुहासबा, मगर पूरी ईमानदारी और कबूलियत के साथ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ, यू डोंट हैव टू शेयर इट इन द ग्रुप, बट अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकती हैं। आई एम हैप्पी टू हैव अ लुक। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल का तस्वुर एक ब्यूटीफुल टी कप या कॉफी मग की तरह करें। आई एम श्योर माशाल्लाह सब बहनों को चाय पीने का या कॉफी पीने का बड़ा शौक होगा। मैं आई एम अ कॉफी पर्सन, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी। इसमें पानी तो है, लाइक कॉफी पानी या चाय तो है, मगर ये लीक हो रहा है। ठीक है, इमेजिन दैट देयर इज दिस ब्यूटीफुल टी कप, आपका पसंदीदा था, नहीं तो मैं इसमें ही चाय पीती हूँ, मैं इसमें ही कॉफी पीती हूँ, आप कहते हो ना। और अगर से उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाए, ठीक है, उसमें से अगर से आपकी कॉफी या चाय लीक हो रही है, इन क्रैक के नाम को कर्जों, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। ओके, आई नीड यू टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल कप या मग ड्रॉ करें, फिर उसमें थोड़े से क्रैक्स डालें। मैं कर्जों से परेशान हूँ, मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान हूँ, मैं इन लॉज से परेशान हूँ, मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, मेरे बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, जो भी है, क्रैक्स बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए। ठीक है, आपका काम इन क्रैक्स को फौरन फिक्स करना नहीं है, आपका काम इन क्रैक्स के इतराफ उस अल्लाह के सामने करना है जिसने ये प्याला बनाया है। सबसे बड़ी क्रैक की पहचान अपने डायरी में या फिर कोई पेपर में जुमले को पूरा करें। सबसे बड़ा बोझ जो मैं इस रमजान में लेकर जा रही हूँ वो दर्द है, राइट दिस डाउन। ठीक है, आई विल शेयर दिस, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। तो आपने ड्रॉ करना है कप, उसमें सारे क्रैक्स बनाना है और आपने लिखना है वो कौन से क्रैक्स हैं। फिर आपने लिखना है कि जो सबसे बड़ा क्रैक है वो शायद कुछ फाइनेंशियल परेशानी है, बच्चों की है, जो भी है। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह को एक खत लिखना है, नीचे लिख दें, वो ड्राइंग के नीचे लिख दें। अब अल्लाह के नाम एक छोटा सा लेटर लिखें। अभी बोझ हटाने का दुआ ना करें। ओके, डोंट आस्क अल्लाह प्लीज मेरे बोझ हटा दे, मेरी परेशानी हटा दे, नहीं करें, बस अल्लाह से बात करें पहले। ठीक है, सिर्फ उस दर्द का हाल लिखें, या अल्लाह मेरा दिल भरा है क्योंकि हर रोज मुझे अपने घर की तलखी के सामना करना पड़ता है, इससे मुझे डर लगता है। मैं इस मखसूस दर्द को अपनी तैयारी के तौर पर तेरे पास ला रही हूँ। एक जुमला लिखे जो इस बोझ के एक जरूरत को बदल दे। क्योंकि मैं माली तौर पर इतनी परेशान हूँ, इसलिए मैं
تیرے اس لیے میری ضرورت تیرے لیے یا الرزاق رزق دینے والا سب سے زیادہ ہے. سو سسٹرس آپ کا ٹاسک یہ ہے, یو ہیو ٹو ڈرا اے ٹی کپ, ڈرا آل دا کریکس اینڈ رائٹ ڈاؤن آل دا تھنگس, اینڈ دین آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں جس طرح سے. اللہ تو عفو ہے, اللہ آپ کے والی, اللہ آپ کے رزاق ہے, اللہ ہادی ہے, اللہ آپ کو, اللہ راشد ہے, سننے والا, سمیع ہے. تو آپ نے اللہ سے صرف لکھنا ہے, یا اللہ میں یہ پریشانیوں سے گزر رہی ہوں, اینڈ یا اللہ میں یہ سب تکلیفوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہو رہی ہوں. یہ اسی ایک چھپی ہوئی شرم سے نکل کر ایک پیش کی گئی حقیقت بن جاتی ہے. یہی توکل کی روح ہے. اس کا آغاز اس بوجھ کو ماننے سے ہوتا ہے جو آپ اللہ کے حوالے کر رہی ہیں. اس سال ہم کسی پرفیکٹ مکمل رمضان کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ سموساز اور اسپرنگ رولز اور کبابز اینڈ ہم یا پھر ڈیکوریشن یا پھر بچوں کی عید کی شاپنگ, رمضان کی شاپنگ, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ اس طرح سے مکمل نہیں کر رہے ہیں, بٹ ہم ایک حقیقی ریئل رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. ایک ایسے رمضان جہاں آپ کے سجود کسی بچھڑنے والے کی یاد میں آنسو سے نم ہو سکتے ہیں. ایک ایسا رمضان جہاں تہجد میں آپ کی دعا ٹوٹی ہوئی شادی کے بارے میں ایک سچی سرگوشی ہو سکتی ہے. ایک ایسا رمضان جہاں کسی مشکل رشتہ دار پر آپ کا صبر ہی آپ کی سب سے قیمتی عبادت بن جائے. آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ یہی آپ کی قابلیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اللہ اس کی بدلے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. آپ کی مشکل پہلی آپ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اٹ از اے وے آف کلینزنگ یو. اللہ آپ کو کلینز کر رہا ہے, آپ کے گناہ کو دھو دے رہے ہیں. اب ہمیں اس سے سمجھ بوجھ کر اللہ کو پیش کرنا سیکھنا ہے. آپ اس دعوت میں خالی ہاتھ نہیں آ رہی ہیں, آپ اپنا سب سے قیمتی تحفہ لا رہی ہیں, اپنا سچا, ضرورت مند اور اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہونے والا دل. جس طرح سے ایک بیبی ہوتا ہے نا, جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے, وہ بالکل کتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ماں پر, کھانے سے, پلانے سے, اس کا پیمپر تک بدلنے سے, کتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے ہم اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں. آئے ہم مل کر ایک نیت کرتے ہیں, خاموشی سے اپنے دل کے سب سے گہرے کونے میں اللہ کو اپنے ٹوٹے ہوئے حصوں کو دکھانے کی دعوت دیں. اب ہم مل کر ضرورت مندوں کی وہ دعا پڑھتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ میں, انی مسین ضر وانت ارحم الراحمین, بے شک مجھے تکلیف نے گھیرا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگلی ہماری نیکسٹ ملاقات سے پہلے میں چاہوں گی آپ یہ ٹاسک پورا کریں, ٹوٹا ہوا کپ کا لیٹر لکھیں اللہ سے. میں آپ سب سے پوچھوں گی انشاءاللہ تعالی, ہماری جب نیکسٹ ٹاک ہوگی نیکسٹ سنڈے کے دن, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ خط لکھا اللہ کو, تو آپ کو یہ پلیز یہ خط لکھنا ہے. اگر سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتی ہیں. سسٹر رائسہ, اس کے بعد میں ہم دعا پڑھ کر یہ ٹاک کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سسٹر سعیدہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ, بہت سارے چیزیں سیکھنے کو ملی ہے الحمدللہ. بس ہم سب دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے. اور ایک بات ہم یہ یقین کرتے چلیں کہ جس طریقے کا, جیسا کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ سے گمان کر رکھے گا, اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا. تو آج ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم جو توکل جو چاہ رہے ہیں نا, اللہ پہ جو ہم توکل کرنا چاہ رہے ہیں, جو تقویٰ ہے ہمارا مضبوط ہو, اور ہم اچھے سے اچھا گمان کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ بے شک وہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے, اور وہ پھر ہم کو وہ کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ باذن اللہ. تو رمضان انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارا رمضان صحت, ایمان اور پورے ہماری روح کی اچھائی کے ساتھ ہم پورا رمضان گزارے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم کو اس میں داخل کرے. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے لا کے ہم کو یہاں پر بٹھایا ہے, ایک ذریعہ بنایا ہے کہ جڑیں, سیکھیں, اور جو بھی ہمارے دلوں کی تکلیفیں ہیں یا زندگیوں کی تکلیفیں ہیں وہ اس کو دور کر کے اللہ سے جڑ جائے. اللہ ہمارے ٹوٹے دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کو جوڑنے میں کام آتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ سے. سسٹر
اگر کوئی سسٹرز کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہے تو میں دعا پڑھا دیتی ہوں, پھر سسٹر رائزہ ہم ٹاک ختم کرتے ہیں. سب سسٹر. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. Can I say something? یس شور گو ہیڈ. بس مجھے اس کے یہ کہنا تھا کہ آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور, مے بی آئی ایم رانگ, بٹ آئی تھنک سو جو آپ جیسے مینشن کر رہے تھے, مے بی یو رائٹ, کہ ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں جی یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں 100 نفل پڑھوں گی. وی شوڈ بی جسٹ آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم شرطیں نہیں لگانی چاہیے, میرا خیال ہے. دوسری بات بیوٹیفل. میں کہنا چاہتی آئی ایگری وتھ یو. جزاک اللہ. اور دوسری میں کہی تھی کہ انڈرسٹینڈ ہم سب بالکل اب 100% یو رائٹ, وی آر سیلنگ آن دا سیم بوٹ. سب کی زندگی میں پرابلمس ہیں, لیکن مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے جیسے آپ سوچتے ہو نا کہ وی آر ہیئر ٹیمپرری. آئی ڈونٹ نو دیٹ مومنٹ کین بی اینی مومنٹ. جیسے آپ سے سب نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھتے رہو گے تو آپ کی ایک دم سے آپ کا جو ہے نا آپ الائن ہو جاتے ہو. از اٹ ورتھ مائی آخرہ؟ تو میرا خیال اگر ہم یہ زیادہ یاد رکھیں تو دکھ ہوتا تو بالکل ہے, لیکن تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے کہ اٹس اے ٹیمپرری ورلڈ. اف دا گین از مور ان دا آخرہ, صبر سے. آئی نو اٹس ناٹ ایزی, وی آل بین آئی بین تھرو سو مینی تھنگس, بٹ یہی مجھے تو لگتا ہے اگر ہم آخرت اللہ کو یہ رکھیں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر فار ایور, آئی تھنک سو اٹس جسٹ اے کی ٹو بی اے بٹ ریلیکس. آپ بہت پیارا جزاک اللہ کہا خیر. آپ نے. نہیں تھینک یو, جزاک اللہ خیر ٹو یو فار شیئرنگ دس بیوٹیفل تھاٹس آف یورز. I appreciate it much. And yes, life is temporary, and that gives us that help, that motivation. Okay, yes, alhamdulillah, there's something better waiting for me out there. Sister Maimuna, کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ جی بالکل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر میمونہ, بڑی پیاری آواز ہے آپ کی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت 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 اچھا فیل ہوا, اور سبحان اللہ, کچھ دنوں سے میں لو فیل کر رہی تھی اور میں ایک دم سے انرجیٹک فیل کرنے لگی ہوں الحمدللہ. اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کی باتیں سنتی جا رہی تھی تو میں کہتی تھی اچھا میں بھی ایسے کرتی ہوں, لیکن پھر بھی میں کیوں ٹریپس میں آ جاتی ہوں شیطان کے. جیسے مجھے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں یا اللہ آپ میرے ہیں, میں آپ کی بندی ہوں, میں جیسی بھی ہوں میں آپ کی ہوں, میں سب کچھ صرف آپ کی رضا کے لیے کرتی ہوں. کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے ہو, لیکن آپ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سب کچھ کرتی ہوں اور میں اچھا انرجیٹک فیل کرتی ہوں. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں شیطان کے ایسے ٹریپ میں آ جاتی ہوں کہ پھر انہی تھاٹس میں چلی جاتی ہوں, فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا, فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا. تو یہ میری لائف کی بھی اسٹرگل ہے کہ میں ہر وقت انہی اس میں الجھی رہتی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجھے یہ سیشنز سننے کو ملے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنوائے, اور الحمدللہ مجھے آج بھی بہت فائدہ ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ اٹینڈ کرتی رہوں گی, اور میری بہت ساری جو باقی بہنیں بھی سن رہی ہیں میں ان کو کہوں گی کہ ضرور سنتے رہیے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر میمونہ, میں آپ کو کہوں گی کہ I am not sure if you have heard my anger management talks, but میں آپ کو کہوں گی maybe that will also benefit you. If you go back to YouTube, I'm sure you'll be able to benefit from that because of what you said. And ایک اور بات کہوں گی کہ جب آپ جو بھی کام کریں آپ بسم اللہ کہہ کر, یہاں تک کہ اگر سب لیپ ٹاپ بھی ہو رہی ہے, یہ ورک شاپ پہ آپ بیٹھنے آئی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زیادہ تر کہیں. اور جس سے بھی آپ غصہ ہو, آپ اگر سے آپ ناراض ہو, one of the things that have helped me personally and I would like to tell you, آپ ان کے لیے دعا کریں. آپ کو جس کسی نے بھی آپ کو تکلیف دی نا, آپ اس کے لیے دعا کریں. شروع میں سمجھ نہیں آتا ایسے کیسے دعا کرے, اس نے تو مجھے تکلیف دی ہے, تو آپ کچھ بھی دعا کریں, یا اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. اگر وہ دعا ان کو نہ بھی لگنے تو فرشتے کیا کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں. بٹ یو نو واٹ ہیپنس, you start to feel that peace in your heart, you start to feel that. تو سسٹر رائسہ ہم دعا پڑھا دیں بیکاز آئی تھنک اٹس گیٹنگ اے لٹل لانگر. جی سسٹر ثنا لاسٹ ون. جی انشاءاللہ. ٹیچر یہ جو میمونہ نا یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور سم ٹائم میں لو فیل کرتی ہوں یا مجھے ہوتا ہے کہ یار یوں کیوں ہوا ہے نا, تو میں اس کو فون کر کے, جیسے آپ کہہ رہی تھی فرینڈ کو فون نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے, تو اسی طرح میں اس سے سب اچھی ہے. سسٹر میمونہ بھی, سسٹر ثنا بھی, ساری سسٹرز یہاں پر ماشاءاللہ سب اچھی ہیں. آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ ہمارے سب دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو. لیکن ٹیچر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے.
وہ جی یہ ضرور کریں. کہ جیسے آپ بتا رہی تھی کہ آپ روتی ہیں یا میمونہ بھی کہتی ہے سم ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوش رکھا ہوا ہے، اتنا خوش رکھا ہوا ہے الحمدللہ کہ مجھے الحمدللہ. رونا نہیں آتا. اب مطلب میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہوا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے ہمارے گھر میں افطار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑھتے نہیں ہے، اور یہ تھوک مجھے ٹھیک ہے. اور اگر کبھی میری بہن والے سے آ جائے نا تو وہ میمونہ صاف سیدھا فٹافٹ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یا بغض نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے. تو اللہم مجھے بارک کیوں فیک. نہیں رونا آتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ الحمدللہ بتائیے. کہے آپ، الحمدللہ کہے. اور سسٹر ثنا، سسٹر میمونہ، آپ لوگوں کی اور فرینڈس کو اور فیملی کو بھی نیکسٹ ورک شاپ میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم دعا کرتے ہیں. یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، تو دلوں کا حال سے واقف ہے. ہم تیرے در پر اپنے ٹوٹے ہوئے دل، اپنی پریشانیاں اور اپنی تنہائیاں لے کر آئے ہیں. یا رب، ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو صرف تیری یاد میں ہے. ہمارے توکل کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم دنیا کے مشکلوں سے گھبرانا چھوڑ دیں. ہمیں سکھائیے کہ ہم اپنے زخموں کے ساتھ تیری عبادت کیسے کریں. ہماری اس تیاری کو قبول فرما اور اس رمضان کو ہماری زندگی کو بدلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سسٹر رئیسہ، اگر آپ دعا پڑھتی ہیں تو ہم یہ ٹاک کو ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ سب سسٹرز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی. سسٹر رئیسہ. جی سسٹر، چلیے الحمدللہ بہت اچھی کلاس رہی. میں اپنا ایکسپیرینس ایک چھوٹا سا شیئر کر کے کروں گی کہ مجھے بھی بس ایک امید تھی کہ کس طریقے سے میں اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد، اللہ کے دین کے لیے مدد کروں یا لوگوں کی مدد کروں. تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے سسٹر سعیدہ کو میرے لیے بھیجا اور پھر مجھے اس سے جوڑا. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر سعیدہ. الحمدللہ، اس سے میں بہت خوش ہوں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. میں دعا پڑھتی ہوں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.